بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، ہم سبق نمبر 1 زمین اور کائنات سے نظام شمسی کے سیاروں سے متعلق پڑھ رہے ہیں۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے اندرونی سیاروں کا مطالعہ کیا تھا، اندرونی سیاروں سے متعلق معلومات حاصل کی تھی۔ آج ہم سیاروں کے دوسرے گروپ بیرونی سیاروں سے متعلق پڑھیں گے۔ لاسٹ لیکچر میں جیسے کہ بتایا گیا تھا، نظام شمسی کے سیاروں کو ہم 2 گروپس میں تقسیم کر دیتے ہیں، اندرونی سیارے اور بیرونی سیارے۔ بیرونی سیارے نسبتاً سائز میں بڑے ہوتے ہیں اور ہائیڈروجن اور ہیلیم گیسوں پر مشتمل ہیں اور سورج سے کافی فاصلے پر واقع ہیں۔ یہ بیرونی سیارے 4 ہیں: مشتری، زحل، یورینس اور نیپچون۔ ہم باری باری ان بیرونی سیاروں سے متعلق معلومات حاصل کرتے ہیں۔ بیرونی سیاروں میں پہلا سیارہ مشتری ہے، جوپیٹر۔ سورج سے فاصلے کے لحاظ سے 5واں سیارہ ہے۔ نظام شمسی کے سیاروں میں سب سے پہلے یہی سیارہ وجود میں آیا، اس لیے اسے سب سے پرانا سیارہ کہتے ہیں۔ تمام سیاروں میں یہ سب سے بڑا سیارہ ہے۔ اس کے مقابلے میں صرف زحل ہے، باقی تمام سیارے اس سے بہت چھوٹے ہیں۔ یہ گیسوں پر مشتمل سیاروں کا حصہ ہے۔ جیسے کہ ابھی میں بتا رہا تھا آپ کو کہ بیرونی سیارے گیسوں سے مل کر بنے ہیں اور اسی بنیاد پر ہم ان سیاروں کو گیسی سیارے بھی کہتے ہیں، بیرونی سیاروں کو ہم گیسی سیارے بھی کہتے ہیں۔ سب سے مختصر دن اسی سیارے کا ہے جو کہ صرف 10 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ طلبہ، آپ کو معلوم ہی ہے کہ زمین کا ایک دن 24 گھنٹے پر مشتمل ہے۔ اسی 24 گھنٹے میں کچھ وقت دن کا وقت ہوتا ہے، سورج نکلا رہتا ہے، اور باقی وقت رات کا ہوتا ہے۔ اسی صورت میں سیارہ مشتری کا جو دن ہے وہ صرف 10 گھنٹے کا ہے۔ یہ سیارہ 90% ہائیڈروجن اور 10% ہیلیم گیسوں سے مل کر بنا ہے۔ مشتری کا چاند گانیمیڈ نظام شمسی کا سب سے بڑا چاند ہے۔ مشتری کا جو چاند ہے گانیمیڈ نظام شمسی کا سب سے بڑا چاند ہے، یعنی مشتری کے جو ذیلی سیارے ہیں اس میں ایک ذیلی سیارہ گانیمیڈ ہے، جو کہ نظام شمسی کے اندر موجود تمام ذیلی سیاروں میں سب سے بڑا ذیلی سیارہ ہے۔ عزیز طلبہ، مشتری کے بہت سارے چاند ہیں، ذیلی سیارے ہیں۔ ان میں سے ایک اور چاند آئی-او پر آتش فشاں پہاڑ بھی موجود ہے۔ مشتری کے ایک چاند آئی-او پر آتش فشاں پہاڑ موجود ہیں۔ آتش فشاں پہاڑ لاسٹ لیکچر میں آپ کو بتا چکا ہوں، ان پہاڑوں کو کہتے ہیں کہ جن کے اندر لاوا موجود ہے، اور طلبہ لاوا پہاڑوں کے اندر موجود جو دھاتیں ہیں زبردست حرارت سے جب وہ پگھل جائیں اور آگ کی شکل اختیار کر لیں تو اسی بنیاد پر ہم پہاڑوں کو جن کے اندر زبردست لاوا موجود ہے یا پہاڑوں کو پھاڑ کر یہ لاوا نکلنا شروع ہو جائے تو ہم ان پہاڑوں کو آتش فشاں پہاڑ دراصل کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے عزیز طلبہ، نظام شمسی کے اندر مشتری کو اہم مقام حاصل ہے کہ یہ نظام شمسی کا سب سے بڑا سیارہ ہے اور بہت سارے اس کے ذیلی سیارے ہیں۔ یہ خود ایک اپنا نظام جو ہے وہ سیارہ تشکیل دیتا ہے۔ عزیز طلبہ، بیرونی سیاروں میں
دوسرا سیارہ سیٹرن یا زحل ہے۔ یہ نظام شمسی کا دوسرا بڑا سیارہ ہے، سورج سے فاصلے کے لحاظ سے چھٹے نمبر پر ہے۔ موجودہ معلومات دریافتوں کے مطابق اب اس سیارے کے سب سے زیادہ ذیلی سیارے یا چاند ہیں، جن کی تعداد 82 ہے۔ اس سے پہلے مشتری کے سب سے زیادہ ذیلی سیارے تھے، تاہم لیٹسٹ جو معلومات ہے، نئی تحقیق ہے، اس کے مطابق سیٹرن کے سب سے زیادہ ذیلی سیارے یا چاند ہیں، جن کی تعداد 82 ہے۔ سورج کی روشنی 1 گھنٹہ 29 منٹ میں سیٹرن تک زحل تک پہنچتی ہے۔ یہ سورج سے اتنے فاصلے پر واقع ہے کہ سورج کی روشنی 1 گھنٹہ 29 منٹ میں پہنچتی ہے۔ اس کے گرد خلائی ذرات سے بنے دلکش رنگ موجود ہیں۔ اس کے گرد خلائی ذرات سے بنے ہوئے دلکش رنگ موجود ہیں، اسی لیے اسے رنگڈ پلانٹ بھی کہتے ہیں۔ ویسے تو تمام ہی بیرونی سیاروں کے گرد رنگ موجود ہے، تاہم اس سیارے کے گرد جو رنگ موجود ہے وہ بہت ہی دلکش ہے، اور اسی بنیاد پر اسے رنگڈ پلانٹ بھی کہتے ہیں۔ یہ بھی گیسوں پر مشتمل سیارہ ہے۔ اس کا اوسط درجہ حرارت -175 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ اس کا چاند ٹائٹن یا تیتان نظام شمسی کے تمام چاندوں میں دوسرا بڑا چاند ہے۔ اس کے کئی ذیلی سیاروں پر یعنی چاند پر سمندر موجود ہیں۔ اس کے کئی چاند پر سمندر موجود ہونے کے آثار ملے ہیں، اس لیے ممکن ہے کہ ان پر زندگی بھی موجود ہو، تاہم حتمی طور پر ہم اب تک ثبوت حاصل نہیں کر سکے، سائنسدان اب تک ثبوت حاصل نہیں کر سکے ہیں کہ واقعی میں کیا ان پر زندگی موجود ہے۔ یورینس نظام شمسی کا ایک اور سیارہ ہے، سورج سے فاصلے کے لحاظ سے 7واں سیارہ ہے، جبکہ سائز میں تیسرا بڑا سیارہ ہے۔ اس کے گرد بھی رنگ موجود ہے، خلائی ذرات پر مشتمل اس کے گرد بھی رنگ موجود ہے۔ نظام شمسی کے سرد ترین سیاروں میں شمار ہوتا ہے۔ اوسط درجہ حرارت -224 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ اوسط درجہ حرارت -224 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ یہ بھی مختلف گیسوں اور کیمیکل سے مل کر بنا ہے۔ اس سیارے کے بھی کئی ذیلی سیارے ہیں، 1 سے زائد ذیلی سیارے ہیں۔ نظام شمسی کے سیاروں میں سب سے آخری سیارہ نیپچون ہے۔ نظام شمسی کا سب سے دور واقع سیارہ بھی ہے۔ یہ بھی گیسوں کا مجموعہ ہے۔ بیرونی سیاروں سے اس کا چونکہ تعلق ہے تو یہ بھی گیسوں کا مجموعہ ہے۔ سب سے طویل مدار اسی سیارے کا ہے۔ سورج کے گرد سب سے طویل وقت میں ایک چکر مکمل کرتا ہے۔ اوسط درجہ حرارت -214 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، یعنی -214 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ اس طرح آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بہت سرد ٹھنڈا سیارہ ہے۔ تمام سیاروں کے مقابلے میں سب سے تیز ہوائیں اس سیارے پر چلتی ہیں، جس کی رفتار 2160 کلومیٹر فی گھنٹے سے بھی زیادہ ہے۔ اس کے مقابلے میں زمین پر ریکارڈ شدہ تیز رفتار ترین ہوا کی رفتار 408 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس سیارے پر کس قدر تیز رفتار ہوائیں چلتی ہیں، یعنی زمین پر چلنے والی ہواؤں سے بھی 5 گنا زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ اس سیارے پر ہوائیں چلتی ہیں۔ اس کے 14 چاند ہیں۔ اس کے سب سے بڑے چاند کا نام ٹرائٹون ہے۔ اس کے گرد بھی خلائی ذرات پر مشتمل رنگ موجود ہے۔ عزیز طلبہ، یوں ہم نے تمام سیاروں سے متعلق معلومات حاصل کی۔ پہلے ہم نے اندرونی سیاروں کا مطالعہ کیا اور آج ہم نے بیرونی سیاروں کے متعلق معلومات حاصل کی۔ انہیں ضرور یاد رکھیں اور غور کریں کہ ذات باری تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں انسانوں کے فائدے کے لیے پیدا کی ہیں۔ اللہ کی تخلیقات پر غور و فکر اللہ کے وجود پر ہمارے ایمان کو زیادہ پختہ اور قوی کرتا ہے۔ عزیز طلبہ، آئیے اب ہم ان بیرونی سیاروں سے متعلق چند اہم
اعداد و شمار کچھ اہم جو نمبرز ہیں جو ان سیاروں سے متعلق ہیں انہیں ہم دیکھ لیتے ہیں۔ آپ کے سامنے یہ گوشوارہ موجود ہے، اس میں کالمز موجود ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں۔ پہلے کالم میں سیارے کا نام ہے، بیرونی سیارے جو 4 ہیں ان کے نام ہیں مشتری، زحل، یورینس اور نیپچون۔ اس کے بعد دوسرے کالم میں سورج سے فاصلہ کلومیٹر میں دکھایا گیا ہے۔ اسی طریقے سے سطح کا رقبہ مربع کلومیٹر میں تیسرے کالم میں موجود ہے۔ چوتھے کالم میں ہم قطر، ڈائیمیٹر یعنی سیارے کی جو گولائی ہے وہ ہم شو کر رہے ہیں، دکھا رہے ہیں۔ اسی طرح نیکسٹ جو کالم ہے اس میں رداس یا ریڈیس ہم شو کر رہے ہیں۔ پہلے بھی پچھلے سبق میں بتا چکا ہوں کہ جب قطر کو، ڈائیمیٹر کو ہم 2 سے ڈیوائڈ کر دیتے ہیں تو ہمیں رداس حاصل ہو جاتا ہے، یعنی ریڈیس ہم حاصل کرتے ہیں۔ اور ریڈیس کیا ہے تو طلبہ سرکل کے جو سینٹر پوائنٹ ہے وہاں سے آپ سرکل کے آخر تک کسی بھی طرف ایک لائن کھینچیں تو اسے ہم دراصل ریڈیس کہتے ہیں۔ عزیز طلبہ، یہاں آپ کو اس کالم کے اندر سوالیہ نشانات نظر آ رہے ہوں گے، سوالیہ نشان نظر آ رہا ہوگا۔ آپ ریڈیس فائنڈ کریں گے، قطر جو ہے وہ فائنڈ کریں گے۔ اسی طریقے سے نیکسٹ جو آپ کا کالم ہے اس میں محوری گردش کا دورانیہ دیا گیا ہے کہ ہر یہ جو بیرونی سیارے ہیں ان کی جو محوری گردش ہے اس میں کتنا وقت لگتا ہے۔ اور پہلے بھی میں پچھلے سبق میں بتا چکا ہوں کہ محوری گردش سے کیا مراد ہے تو سیارے خود اپنے مرکز کے اوپر جو گھوم رہے ہیں، یا تو کلاک وائز گھوم رہے ہیں یا اینٹی کلاک وائز گھومتے ہیں، انہیں ہم محوری گردش کہتے ہیں۔ اور عزیز طلبہ یہ بھی یاد رکھیے کہ اسی محوری گردش کی وجہ سے دن اور رات بننے کا عمل ہوتا ہے۔ جیسے کہ پچھلے سبق میں آپ نے دیکھا تھا کہ زمین 23 گھنٹے اور 56 منٹ میں ایک چکر مکمل کرتی ہے، اور اسی بنیاد پر ہم زمین کا ایک دن 24 گھنٹے کا لیتے ہیں، جس میں کچھ وقت سورج نکلتا ہے یعنی دن کا وقت ہوتا ہے، اور کچھ وقت جو ہے وہ رات کا شامل ہوتا ہے۔ یہ یوں دن کے اوقات اور رات کے وقت کو جمع کرتے ہیں تو ایک دن جو ہے وہ سیارے کا بنتا ہے۔ تو محوری گردش کو ہم یہاں پر شو کر رہے ہیں کہ ہر سیارے کو کتنا وقت لگتا ہے ایک محوری گردش کو مکمل کرنے میں۔ اسی طرح نیکسٹ کالم میں ہم مداری گردش کا دورانیہ دکھا رہے ہیں، یعنی سورج کے گرد سیارے جو گردش کرتے ہیں تو اسے ہم مداری گردش کہتے ہیں، اور ایک مکمل گردش مکمل کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے تو ہم یہاں پر اسے شو کر رہے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے ہے، اور یہ سال کے اندر اور یہ زمین کے لحاظ سے جو سال ہے اس کے مطابق ہم ان چاروں بیرونی سیاروں کے جو مداری گردش کا دورانیہ ہے اسے ہم ظاہر کر رہے ہیں۔ اسی طرح چاند کی تعداد دکھایا گیا لاسٹ کالم کے اندر کہ یہ جو بیرونی سیارے ہیں ان کے کتنے ذیلی سیارے ہیں، یعنی ان کے کتنے چاند ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں اب۔ مشتری، جوپیٹر، سورج سے فاصلہ 778.5 ملین کلومیٹر ہے، 778.5 ملین کلومیٹر یہ سورج سے دور واقع ہے۔ اسی طرح سطح کا جو رقبہ ہے، سرفیس ایریا ہے، وہ 61.42 بلین مربع کلومیٹر ہے، یعنی 61.42 بلین کلومیٹر کے فاصلے پر مشتری کا جو ہے وہ سرفیس ایریا ہے، سطح کا رقبہ ہے۔ اسی طرح قطر کی بات کریں تو مشتری 1,39,820 کلومیٹر مشتری کا قطر ہے، یعنی مشتری کی جو گولائی ہے وہ 1,39,820 کلومیٹر کے برابر ہے۔ عزیز طلبہ، اسی قطر یعنی ڈائیمیٹر کو آپ 2 سے ڈیوائڈ کر کے رداس یا ریڈیس آپ فائنڈ کر سکتے ہیں۔ محوری گردش کا دورانیہ 9 گھنٹے 51 منٹ ہے۔ مشتری 9 گھنٹے 51 منٹ میں ایک محوری گردش مکمل کر لیتی ہے۔ یوں مشتری کا جو ایک دن ہے وہ سب سے
مختصر ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً 10 گھنٹے کے برابر مشتری کا ایک دن ہے۔ مشتری سورج کے گرد 12 سال میں ایک چکر مکمل کر لیتی ہے۔ اسی طرح اس کے جو چاند کی تعداد ہے وہ 79 ہے، اس کے جو ذیلی سیارے ہیں وہ 79 ہے، 79 ہیں۔ زحل سورج سے 1.434 بلین کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، یعنی 1.434 ارب کلومیٹر کے فاصلے پر زحل سورج سے واقع ہے۔ اس کا جو رقبہ ہے، اس کا جو سرفیس ایریا ہے وہ 42.7 بلین مربع کلومیٹر ہے، 42.7 بلین اسکوائر کلومیٹر ہے۔ اس کا جو قطر ہے، گولائی ہے 1,16,460 کلومیٹر، اور اسے آپ 2 سے ڈیوائڈ کر کے ریڈیس فائنڈ کریں گے۔ محوری گردش کا دورانیہ 10 گھنٹے 14 منٹ ہے، اور 29 سال میں زحل ایک مداری گردش کا جو دورانیہ ہے وہ 29 سال کے برابر ہے۔ زحل کے جو ذیلی سیارے ہیں ان کی تعداد 82 ہے، 82 کے قریب زحل کے ذیلی سیارے ہیں یعنی چاند ہیں۔ اسی طرح یورینس تیسرا بیرونی سیارہ ہے اور سورج سے فاصلے کے لحاظ سے 7واں سیارہ ہے۔ سورج سے اس کا فاصلہ 2.871 بلین کلومیٹر ہے، 2.871 بلین کلومیٹر یہ سورج سے دور واقع ہے۔ سطح کا رقبہ 8.083 بلین مربع کلومیٹر ہے، 8.083 بلین اسکوائر کلومیٹر سطح کا رقبہ ہے، اور قطر ڈائیمیٹر یورینس کے جو قطر ہے ڈائیمیٹر ہے وہ 50,724 کلومیٹر کے برابر ہے، اور آپ ریڈیس جو ہے فائنڈ کریں گے۔ یورینس 17 گھنٹے 14 منٹ میں ایک محوری گردش مکمل کرتا ہے۔ اسی طرح 84 سال میں سورج کے گرد ایک چکر مکمل کرتا ہے، اور اس کے جو چاند ہیں وہ 27 ہیں۔ ذیلی سیاروں کی تعداد 27 ہے۔ اسی طریقے سے نیپچون ہے۔ نیپچون سورج سے 4.495 بلین کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، سطح کا رقبہ 7.618 بلین مربع کلومیٹر ہے، قطر ڈائیمیٹر 49,244 یعنی 49,244 کلومیٹر ہے۔ ریڈیس آپ فائنڈ کریں گے۔ محوری گردش کا دورانیہ 16 گھنٹے 3 منٹ ہے، مداری گردش کا دورانیہ 165 سال ہے۔ یہ سورج سے بہت ہی فاصلے پر واقع ہے، سب سے دور یہ سیارہ ہے۔ اسی بنیاد پر یہ 165 سال میں سورج کے گرد ایک چکر مکمل کرتا ہے۔ اس کے ذیلی سیاروں کی تعداد، چاند کی تعداد 14 ہے۔ یوں عزیز طلبہ آپ کے سامنے ہیں بیرونی سیاروں سے متعلق بھی اعداد و شمار آپ دیکھ رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان تمام معلومات کو، اس گوشوارے کو رف کاپی پہ محفوظ کر لیں۔ جب ہم ایکٹیویٹی کریں گے، سرگرمیاں کریں گے، تو ہم سیاروں سے متعلق اہم اعداد و شمار پر مشتمل یہ گوشوارہ بھی تیار کریں گے، اس سے ایک چارٹ ہم تیار کریں گے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ رف کاپی پر ان تمام معلومات کو، اعداد و شمار کو محفوظ کر لیں اور انہیں یاد بھی کریں، یہ آپ کے لیے فائدے کی صورت ہے۔ اور ریڈیس کے جو کالم ہے اسے بھی لازمی مکمل کریں گے۔ عزیز طلبہ، یوں سیاروں سے متعلق ہماری جو پڑھائی ہے، مطالعہ ہے، وہ مکمل ہوتا ہے۔ اور پہلے ہم اندرونی سیاروں سے متعلق اس کلاس سے پہلے یعنی پچھلے سبق میں ہم نے اندرونی سیاروں سے متعلق مطالعہ کیا تھا، اور آج ہم نے بیرونی سیاروں سے متعلق باتیں کی ہیں۔ ان تمام معلومات کو آپ ذہن نشین کریں، یاد کریں۔ جب بھی ضرورت ہو آپ
ان معلومات کو دوسروں کے سامنے جو ہے وہ پیش کر سکتے ہیں، اور یہ آپ کے لیے یقیناً فائدے کی صورت ہی ہے۔ اور بہتر صورت یہی ہے سبق پڑھنے کے ساتھ ساتھ کہ آپ انہیں یاد بھی کر لیا کریں، خاص طور پر ہر سبق سے اہم نکات کو رف کاپی پر لکھ کر نوٹ کر کے وقتاً فوقتاً دیکھتے رہا کریں، تاکہ سبق آپ کو یاد رہے اور امتحان کے دوران یا امتحان کی تیاری کے حوالے سے آپ کے لیے آسانی کی صورت بنے۔ عزیز طلبہ، اگلے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔